الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس عظیم راستے میں آئے ہوئے ہیں، اس راستے کی بنیادی 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اپنے ایمان کو صحیح بنانا، ایمان کی درستگی، ایمان کی مضبوطی، ایمان پر استحکام اور ایمان پر استقامت۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر ہم اللہ کے راستے میں سب کو نکالتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کی کمزوری تمام اعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کی مضبوطی تمام اعمال میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ایمان کے لیے جو مقام بنایا وہ دل ہے، اور دل ہی تقوی کا مرکز ہے، توکل کا مرکز ہے، خوف کا مرکز ہے، خشیت کا مرکز ہے۔ دل میں جو بات آتی ہے وہی بات تمام اعضاء میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، دل صحیح ہے تو نظریں بھی صحیح، زبان بھی صحیح، دماغ بھی صحیح، سوچ بھی صحیح، کردار بھی صحیح، اخلاق بھی صحیح، افعال بھی صحیح، معاشرہ بھی صحیح، معاملہ بھی صحیح۔ اگر دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، ان تمام چیزوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس دل کو ہم لوگ متقی بنائیں۔ آپ نے اشارہ فرما کر کہا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ آپ نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا ارادہ، اللہ کا خوف، اللہ سے خشیت، یہ یہاں ہوتا ہے، یعنی دل۔ اور وہی دل حشر کے میدان میں عالم برزخ میں جواب دے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ دل میں ہے وہی باہر نکلے گا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں اذا تکرر تقرر، ایمان بولو تاکہ ایمان بنے، نماز بولو تاکہ نماز بنے، ذکر بولو تاکہ ذاکر بنے، شکر بولو تاکہ شاکر بنے، صبر بولو تاکہ صابر بنے۔ ہمارا جو بولنا ہے یہ خود بننے کے لیے ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جو چیز اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ، اس کی خوب دعوت دیا کرو۔ جو بھی چیز اپنے اندر لانا چاہتے ہیں اس کی خوب دعوت دیا کرو۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اندر اصلاح لانا، اصلاح کی دعوت دو، نماز لانا، نماز کی دعوت دو، نماز کے اندر تقوی لانا، تقوی کی دعوت دو، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر لانا، ڈر کی دعوت دو۔ جس چیز کی دعوت دیں گے وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ اسی لیے پہلا مقصد ایمان کو بیان کیا جاتا ہے۔ مقصد اول، بشیر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد خود بننا اور اپنوں کو بنانا، خود بننا اور اپنوں کو بنانا، جس کو حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، اپنی ذات سے ہم 100% دین پر چلنے اور اپنوں کو چلانے والے کیسے بن جائیں۔ اتنا آسان جملہ، اپنی ذات سے 100% دین پر چلنے اور اپنوں کو چلانے والے کیسے بن جائیں، یہ ہے دعوت کا مقصد۔ اور دین کی بنیاد ایمان ہے، اعمال کی بنیاد نماز ہے، معاملات کی بنیاد زکوٰۃ ہے، معاشرے کی بنیاد روزہ ہے، اخلاقیات کی بنیاد حج ہے۔ بنی الاسلام علی 50، 5 شعبوں کو 5 شعبوں پر، 5 اعمال پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے وہ آدمی کتنا اخلاق والا حج کے ذریعے سے پرکھا جائے گا، کتنا معاملات میں صحیح ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے پرکھا جائے گا، کتنا اس کا معاملہ درست ہے روزے کے ذریعے سے اس کو سدھارا جائے گا، بنایا جائے گا، کتنے اس کے اعمال کی پابندی ہے نماز کے ذریعے سے جانچا جائے گا، کتنے اس کے اندر ایمان ہے وہ اس کے یقین کے ذریعے سے پرکھا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں دھیرے دھیرے نیت تو کریں 100%۔ ہم لوگ طفل مکتب ہیں، بسم اللہ خوانی کر چکے ہیں، تو قرآن حفظ کرنے کی نیت ہے، بسم اللہ پڑھنا شروع کیا، الف با تا نورانی قاعدہ ختم ہوا نہیں، اللہ کے پاس بندہ رخصت ہو گیا، تو اللہ کل کے دن اس کی نیت کے مطابق اللہ اس کا حشر فرمائیں گے۔ تحشرون باعمالکم تحشرون بنیاتکم، نیتوں کی بنیاد پر ہمارا حشر ہوتا ہے، نیتوں پر ہمارے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ جس وقت آ گئے تو سب سے پہلا کام ہمارا اپنا جائزہ لیں۔ جیسے کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پہلے اس کی جانچ کراتے ہیں، کیا ہو رہا ہے بھئی آپ کو، آنکھ میں تکلیف ہے، زبان میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، دل میں تکلیف ہے، بھئی ان کو خون ٹیسٹ کراؤ، پہلے کیا درد کیوں ہو رہا ہے، خون ٹیسٹ کراؤ، پتہ چل رہا ہے ہاں کچھ چیزیں معلوم ہوئی، اب کیا کریں، اسکیننگ کرو، بھئی پتہ چلا ہاں کچھ چیزیں معلوم ہوئی، اب کیا کریں، سٹی اسکیننگ کرو، بھئی اب پتہ چلا ہاں پتہ چلا، بھئی اس وقت بھی پتہ نہ چلے تو پھر اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ الکمأۃ من المن، عجیب بات، الکمأۃ من المن جو کہا گیا زمین کے چیچک کہا گیا ہے، برس الارض، زمین کی چیچک، تو وہ جو اسے کہ مشروم جس کو کہا جاتا ہے، مشروم کے اطباء نے عجیب و غریب فوائد لکھے۔ اس فوائد میں ایک فائدہ یہ لکھا، مشروم جو ہے جس کو ہم لوگ قدرتی کہتے ہیں، وہ قدرتی کو اللہ نے ایسی قدرت دے رکھی ہے، وہ خود بیماریوں کو تلاش کر لیتی ہے اور خود بخود اصلاح کرتی ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، قدرتی کو اللہ نے ایسی قدرت دے دی کہ وہ خود بخود بیماریوں کو تلاش کرتی ہے اور خود اصلاح کرتی ہے۔ تو الکمأۃ من المن، تو وہ جو کہا گیا اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، تو من کے ذریعے سے اللہ نے بنی اسرائیل کی تربیت فرمائی جسمانی اعتبار سے، سلوہ کے ذریعے سے طاقت عطا فرمائی۔ ایک ہے تربیت، ایک ہے طاقت۔ وٹامنس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے کمزوری کو دور کرنے کے لیے دوا، ایک ہے طاقت بخشنے کے لیے وٹامن۔ تو اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی، ایک ہے من اور ایک ہے سلوہ۔ من عطا فرمایا اصلاح کے لیے تاکہ اندرونی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں، اور سلوہ بیرونی کمزوریاں دور ہو جائیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے، بے کاپی میں پہلے اپنی کمی لکھو، اپنی کمی، میرے اندر کیا کمی ہے، نظر بد میرے اندر موجود ہے، غلط سوچتا ہوں، غلط گمان کرتا ہوں، غلط بولتا ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے۔ دیکھو بھئی ایک بات یاد رکھو، جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جائے تو پورا گھرانہ فکر مند ہو جاتا ہے، بچہ کھانس رہا، ارے بچہ کھانس رہا، بچہ کھانس رہا،
کیا کہ دوائی دینے کے باوجود بچے کو کھانسی ختم نہیں ہو رہی، پورے جن حرکت میں آتی کہ نہیں آتی؟ روح یہاں ستیہ ناش ہو کر پڑا ہوا ہے، سب ہماری روحیں سکرات کی حالت میں ہیں، سب کوما میں پڑے ہوئے ہیں، نماز کی حالت کوما کی، روزے کی حالت کوما کی، تقوی کی حالت کوما کی، سب سسکلے گئی، ناک پکڑے تو دم ٹوٹ جائے، وہ حالت کی نماز، وہ حالت کا تقوی، وہ حالت کی طہارت، وہ حالت کی خشیت، روحانی اعتبار سے اتنا کمزور، حالانکہ معلوم ہونی چاہیے جسم ہمارا فانی ہے، روح ہمارا باقی ہے۔ جسم فانی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، قصہ ختم۔ مٹی سے پیدا کیا ہوا بدن مٹی میں چلا جائے گا، اور جتنی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ سب مٹی کے بدن کے لیے ہیں۔ الجنس یمیل الی جنسی، مٹی سے بنایا ہوا بدن، اسے کپڑا چاہیے، کپڑا مٹی سے بنایا ہوا بدن، اسے گھر چاہیے، گھر مٹی سے بنایا ہوا بدن، اسے گاڑی چاہیے، وہ گاڑی مٹی سے، جو کچھ مٹی سے بنایا ہوا بدن اسے کھانا چاہیے، کھانا مٹی سے۔ لیکن اللہ نے جو روح بنایا یہ روح مٹی سے نہیں، یہ روح اللہ کے حکم سے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اب یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ مٹی کے والے بدن کو نہیں۔ ابھی حال میں گزشتہ ماہ ایک بزرگ کو لے کر میں پہنچا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس۔ وہ اسپیشلسٹ یوں کہنے لگا کہ ان کے تمام ہارٹ کے راستے بلاک ہیں پورے، اور ان کا ہارٹ کام کر رہا ہے 20%۔ اور مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے یہ ہنس کیسے رہے ہیں، یہ کیسا ہنس رہے ہیں، یہ کیسا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسا بول رہے ہیں، یہ کیسے ہمت سے چل رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ تو فریش ہو جانا چاہیے، یعنی اس قسم کا اور اس نوعیت کا انسان یہ بیڈ پر سے اٹھنا نہیں، یہ حالت کا ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ ہنس رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، سفر کر رہے ہیں۔ کہنے لگے مولانا یہ آ کر جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ کچھ اور طاقت ہے جو ان کے ساتھ ہے، ورنہ اس قسم کا بلاکیج والا، کہنے لگے کہ ان کا آپریشن بھی نہیں ہوتا، ان کو آپریشن بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپریشن کرنے کے لیے ہارٹ کا کم از کم ابو 50 حرکت میں رہنا ضروری ہے، اور ان کی حرکت ہی بلو 30 ہے۔ کیسے آپریشن کرو گے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی کون سی طاقت چلا رہی ہے؟ ہمارے مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا عمر صاحب کی بھی استاذ، ہمارے شیخ نصیر احمد خان صاحب، حضرت پر 9 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ اب اندازہ لگائیے، 9 مرتبہ ہارٹ اٹیک۔ کوئی بتا دے ہارٹ اسپیشلسٹ کہ کسی پر ہارٹ اٹیک ہو اور وہ سبق پڑھا رہا ہو، بتا دے بھائی۔ ہارٹ اٹیک کے ساتھ اسباق جاری رہے ہیں، ہارٹ اٹیک کے ساتھ تراویح۔ بھائی ہمارے جو خلیج جان تھے وہ خلیج جان ہیں بھی ابھی بھی باحیات، کوئمبتور میں ان کے 7 سال میزبان رہے حضرت کے، 7 سال، اور فرسٹ ہارٹ اٹیک ان کو کوئمبتور میں ہوا۔ تب پتا چلا، ڈاکٹروں نے کہا یہ فرسٹ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، یہ 4تھے مرتبہ کا ہارٹ اٹیک ہے، آپ کو پتا نہیں۔ کئی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، خود کو پتا نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ امن والی یہ بتاتے ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ جسم تو مٹی کے اشیاء کے محتاج ہے، لیکن اس جسم کی اندر اصل روح، ارے روح رہے تو جسم زندہ، روح نہیں ہے تو اور کیا زندہ؟ فرمایا وہ روحانی طاقت جس کو کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ یہ جیسے کہ میں نے کہا قل الروح من امر ربی، علماء کہتے ہیں اوامر الہیہ کے تابعداری سے روحانی طاقت ملتی ہے۔ نماز پڑھتے ہو روحانیت بڑھے گی۔ نماز پڑھنا فرض ادا کرے سکا نہیں، فرض ادا کرے سکا، کیسا ادا کرنا؟
بھائی نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ فرض ادا کرنے سے کہا 4 رکعت پڑھنا، سستی سے وضو، مستی سے قیام، یہ اللہ کو پسند کیا؟ کسالہ بولتی ان کو، کیا کہتے ہیں؟ کسالہ کے معنی کیا؟ سوماریاں۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں سستی سے، اتنی سستی سے نماز، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر کر رہے ہیں بالکل سستی سے، سبحان ربی، بڑے ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ بولنے، ایک بار سبحان ربی العظیم بولنے بہت بڑا پہاڑ محسوس کرتے ہیں۔ ارے بھائی وہی رکوع میں ایک 7 مرتبہ بولنے میں تکلیف کیا ہے بھائی؟ سجدے میں آپ 7 مرتبہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے بھائی امام کے تابع ہیں تو اذا رکع الامام فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، اذا قرأ فانصتوا، یہ امام کے تابع رہنے والوں کے لیے حکم ہے۔ لیکن تنہا نماز پڑھنے والے تو وہ تو اپنی نماز بنانے کے مکمل مستحق ہیں۔ بھائی اپنی نماز بنا سکتے نہیں بنا سکتے؟ تو نماز بنانا، بگاڑنا نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نماز کی طرح پڑھ کر دیکھو، پھر سجدے میں وہ مزہ ملے گا جو مزہ ہمارے اکابر کو ملا کرتا تھا۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ اس لیے محترم خواتین، خالی جماعت میں آپ کو پردے کے ڈیزائن دیکھ لگ جانا سنی، پردے کے ڈیزائن، گھر کے کلر، ایسا آج کلر ہمیں گھر کو جا کو مارنا جی، ایسے پردہ ہمیں خریدنا جی، انہوں آپ کو کراکری خرید لے کا ہے، یہاں کے بیت الخلاء کا دروازہ بڑا خوبصورت تھا۔ ارے بھائی یہ تو کائنات میں، یہ جیسے کہ امریکہ جماعت گئی، میواتیوں کی جماعت بلڈنگ دیکھ رہی تھی تو انہوں نے پوچھا ارے بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ کی عمارت، تو انہوں نے فرمایا نہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں پڑی ہوئی مٹی کھڑی کیسے ہو گئی، پڑی ہوئی مٹی کھڑی کیسے ہو گئی، پھر میں یہ سوچ رہا ہوں یہ ایک دن کھڑی ہوئی مٹی پڑ جائے گی۔ اب پڑی ہوئی تھی، دیکھتے ہم نے لوڈ اللہ کو اتارتی، پھر کچھ دیر بعد کیا ہو جاتی ہیں؟ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ زمانے کے بعد 25 سال کے بعد، سیمنٹ کی عمر 25 سال، مٹی کی عمر 1000 سال۔ اس لیے پرانے زمانے کی عمارتیں مٹی کی آج بھی مضبوط ہیں، سیمنٹ کی 25 سال کے بعد کمزور ہو جاتی ہیں، پکڑ چھوٹ جاتی ہے۔ سیمنٹ کی عمر 25 سال، اب یہ جو 25 سال میں اس کے بعد کڑی ہوئی مٹی کیا ہو گئی؟ پڑ گئی۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا قول انہوں نے نقل فرمایا، حضرت نے فرمایا جو بھی چیز تمہیں حیرت میں ڈالے دنیا کی، اس کی مبدا منتہا سوچ لیا کرو۔ مبدا کیا تھی؟ مٹی، منتہا کیا ہوگی؟ مٹی، قصہ ختم۔ یہ سوچنا سو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ محترمہ جب نکاح کے بعد گھر تشریف لائیں، حضرت نے اپنے اہلیہ سے بیعت لیا۔ بیعت کیا؟ کس بات کی بیعت؟ ارے بیعت لیے تو کس بات کی بیعت؟ حضرت نے فرمایا یہ بیعت نہیں ہے، یہ تجدید بیعت ہے۔ بیعت تو تمام مسلمانوں کی اللہ سے ہو چکی ہیں۔ آیت پڑھی حضرت نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بیعت ہم سب کی ہو چکی ہے، لیکن اب جو میں بیعت کر رہا ہوں تجدید بیعت، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے اہلیہ محترمہ جب بیمار تھیں اور حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ کے زوج محترمہ نے ان کی عیادت کے لیے پہنچنے کے بعد کہا آ کر مولانا منظور صاحب نعمانی سے، بہت بیمار ہیں، آپ کہہ دیجئے ذرا آ کر دیکھ لیا کریں، مل لیا کریں، روزانہ آ جایا کریں، صبح و شام ذرا ان کی ایک مرتبہ عیادت کر لیا کریں۔ تو حضرت تو آتے تھے جاتے تھے، لیکن اپنے حساب سے۔ تو اس وقت میں اہلیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے شوہر کو عیادت کی تشکیل کے لیے جا رہے ہیں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو فوراً ان کے محترمہ کو بلا کر کہا دیکھیے جس دن انہوں نے میری بیعت لی اسی وقت سے میرے تمام حقوق دین کے لیے میں نے قربان کر دی، میرے حقوق میں نے معاف کر دیا۔ کئی کو آپ کو صبح کو دیکھ رہی نہیں، شام کو کئی کو آپ کو دیکھ رہی نہیں، کوئی شکایت نہیں، سب بھئی وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ میری ادنا درجے کی قربانی یہ ہے کہ میں اپنے حق کو معاف کر رہی ہوں۔ کتنی بڑی بات بھئی۔
ہمارے خواتین سے ہمیشہ کہتا ہوں بھئی ہمارے شوہر دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں فخر ہونا چاہیے. میرے شوہر ماشاءاللہ یہاں جا رہے ہیں کیا, وہاں جا رہے ہیں کیا, خود صورتاں بگاڑ لے کو, صورتاں بنا لے کو. کئی کچھ خالہ جان رو رہی گے تو نہیں با میری صورت ویسی بولی گئی جیسا قصہ یوں رکھ لے کو صورت کی بھئی صورت ایسی ہے کیا نہیں. اب بھی اتنا میں جماعت جا کر پھر بھی بستر اٹھا رہے نہ تو پھر کیا کڑک مرغے سگا گھر میں بڑی آندے کیا. مرد حضرات کا کام باہر, مستورات کا کام اندر. بھئی مردوں کا جو کام ہے وہ کیا ہے, وہ باہر. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اذان ہوتی ہے عورتوں میں باہر نکل جانا. سو کیوں بھائی حی علی الصلاۃ تمنا نہیں, تمہیں مصلی بچھاؤ گھر میں نماز پڑھو, یہ حی علی الصلاۃ تمنا. حی علی الصلاۃ مردوں کو کیا گھر سے باہر نکلو, مردوں کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے, عورتوں کو گھر میں بسایا جاتا ہے. اسی لیے گھر والی بولتی, آج تک مردوں کو گھر والا بولے کیا کنتی بھی, تمہارا گھر والا کہاں چلے گا, تمہاری گھر والی کہاں ہے, کیوں گھر میں رہنے والی گھر والی, گھر والی کا کام گھر میں رہنا. اب دعوت کا کام کیا کیسے کریں. علماء حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت کا کام عورتوں کے لیے گھریلو کام بتایا کرتے تھے. آپ کا خروج دخول داخلی نظام کو سدھارنے کے لیے, خارجی نہیں. ایک ہوتا ہے وزیر داخلہ اور ایک ہوتا ہے وزیر خارجہ. وزیر خارجہ مرد ہے, وزیر داخلہ کون ہے, عورت. عورت کا کام باہر کا کام, باہر کیا ہو رہا وہ تمہیں ضرورت نہیں. اندر نماز کے زمانے میں نماز کے موقع پر مسجد کا ماحول بنانا, ذکر کے موقع پر خانقاہ کا ماحول بنانا, تعلیم کے موقع پر مدرسے کا ماحول بنانا, اور تشکیل کے موقع پر مرکز کا ماحول بنانا, یہ عورت کے اوپر ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر یہاں رہو بول کر اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے. میں تو بھی میرے ساتھ پھر لگ رہو بولے کیا, چھوڑ کر چلے گئے. مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے بھئی عورت دعوت کو سمجھ گئی, اس کی علامت یہ ہے در و دیوار سے دعوت نظر آئے گی. در و دیوار سے کیا نظر آئے گی بھئی, سادہ سیدھا بالکل در و دیوار, ماشاءاللہ پردے والا گھر, حیا والا گھر, سادہ سیدھا والا گھر, صاف ستھرا والا گھر. نظفوا افنیتکم, باہر صاف صفائی کے ساتھ رکھنا, اندر. میں تو یوں کہتا ہوں بھئی آپ قرآن پاک کا حکم سمجھ کر گھر میں رہو گی تو اللہ تمہیں مسجد کے معتکفین کے برابر ثواب دے گا. کیوں, مسجد میں طہیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے جیسا پاک کرنے کو کہا گیا, تمہیں حکم دیا وقرن فی بیوتکن, میرے گھر میں آ کر قیام کرو. اللہ نہیں بولیا کس کے گھر میں قیام کرو, بولے تمہارے گھر میں رہو بھائی, تمہارے گھر میں رہو. اس لیے ہماری دعوت میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن کو کہا جاتا ہے نا بھائی. خروج مردوں کے لیے کیا کہتے ہیں, 3 دن کو 6 دن کرو, 6 دن کو 9 دن کرو, مردوں کو بولتی سو, عورتوں کو نہیں بولتی. عورتوں کیا کہتے ہیں, تمہارا کام 3 دن لگا دے گا 3 بار, اب عشاء کی ترتیب بناؤ, عشاء لگا ڈالے چلے کی ترتیب بناؤ, چلا لگا دیے نیکسٹ سبق. عربی سبق کیا کرنا چاہیے, ایک سبق آگے بڑھنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو تشکیل کی جائے بغیر کسی عذر کے عذر پیش کرے, اللہ نسلوں کو محروم کر دیں گے. حضرت حاجرہ نے عذر نہیں پیش کیا. حضرت حاجرہ کو جب چھوڑ کر گئے ایک سوال کیا, آپ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا, اللہ کا حکم کیا, ہاؤ. اتنی بات پر حضرت حاجرہ کا جواب کیا تھا, اذن لن یضیعنا, اللہ کا حکم پورا کرنے آپ جا رہے ہیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج بھی اس یقین کی برکت زمزم کے شکل میں دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے کیا بھائی. ہر آنے والے کو, عمرے سے آنے والے کو کیا پوچھتی سو ہمیں, کیا جی مکے سے عمرے سے آئے نا, ایک زمزم اتنا پوچھتی سو. بہت بڑا کام کیا. ایک یہ جسے کیا کہتے ہیں,
امبیسڈر نے، ایک امبیسڈر نے بہت بڑی مدد کی ایک جماعت کی. جب وہ جماعت مدد کرنے کے بعد جس وقت وہ جماعت پوچھی کہ اتنی بڑی خدمت کرے نا، آپ کو ہم لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں، تو ایک بات کہ جب آپ حج سے واپس آئیں تو مجھے زمزم لائیں. کیا بولے وہ؟ اور اس نے ایک حیرت کن بات بتائی. لوگ کہتے تھے زمزم کے سلسلے میں، میری والدہ لا علاج بیمار مبتلا ہو گئی تھی، اور مجھے مسلمانوں کے اس بات پر کسی نے مجھ سے کہا ارے زمزم آب شفا ہے. عیسائی وہ کہہ رہا تھا میں نے میری ماں کو تمام دوائیاں ٹہرا کر صرف اس نیت سے پلایا کرتا تھا، انٹینشن اس کی جو تھی کہ میری ماں اچھی ہو جائے گی، میری ماں اچھی ہو جائے گی، میری ماں اچھی ہو جائے گی. دوائی کی جو قدر ہے، مقدار ہے، اسی مقدار کو برقرار رکھتے ہوئے پلاتا رہا. لا علاج بیماریوں میں مبتلا میری ماں، اللہ نے اس کو ایسے کرشمہ والا نظام بنا کر ایسی صحت دے دی. آج بھی میری ماں زندی ہے اور اس کی یہ عمر ہے، عمر بتائی اس نے. اور یہ کس کی برکت ہے؟ زمزم کی. کس کی برکت ہے بھائی؟ اور زمزم کس کی برکت ہے وہ بولو. زمزم کی، ٹھیک ہے. زمزم کس کی برکت؟ حضرت حاجرہ کی قربانی کی، اذن لن یضیعنا والی یقین کی. میں یہ کہتا ہوں جب اللہ اس زمزم کے ذریعے سے ایک خاتون کی قربانی کا نتیجہ پورے کائنات آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے، پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور بے پناہ اور لامحدود اللہ نے اس میں ایسے شفا دیتا جا رہا ہے قلوب کے اعتبار سے، اور ظاہری بھی باطنی بھی. اللہم انی اسألک علما نافعا دعا کرنے کو کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ رزقا حلالا طیبا مانگنے کو کہا گیا کہ نہیں؟ تو میں عرض کہتا ہوں جب ہم لوگ روئیں گے کیا ہماری اولاد کم از کم اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے بھائی. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے خواتین سے، اللہ کا راستہ یہ کوئی عمومی گشت والا عمل نہیں ہے جو گول جاؤ پانی بڑی کے راؤنڈ مار لے کا جاؤ، پھر اور ایک 3 مہینے کے بعد جاؤ بنگلور کے راؤنڈ مار لے کا جاؤ، اور ایک 3 مہینے کے بعد جاؤ یہاں راؤنڈ مار لے کا. اس کا سچ کیا؟ اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ہم جہاں جائیں ایک ایسی دعا اللہ سے مانگ کے آئیں، واپس آنے کے بعد نقشہ ہمارا گھر کا بدل جائے، دل کی دنیا بدل جائے، ارادے بدل جائیں، عزائم بدل جائیں. پھر جس جگہ پر آپ نے آنسو بہائے اللہ اس جگہ کو شاہد بنا کر انشاءاللہ نقشہ اللہ بدلے گا. ماں کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں. اور یہاں جتنی بھی سب مائیں ہیں بھائی، بالفعل مائیں ہیں، بالقوہ مائیں ہیں، سب ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بالفعل ہیں یا تو بالقوہ ہیں، سب مائیں ہیں بھائی. آج نے تو تمام مائیں تو بنے گی، اور جب بھی بنے گی، جو بن چکی ہیں، جو بننے والی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماں کی دعا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ کی دعا کو ایک مثالی طور پر بھئی مثالی دعا ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ مادرزاد نابینا کو امام بخاری کی والدہ جس یقین کے ساتھ دعا مانگی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے بینا بنایا کہ نہیں بنایا؟ کائنات آج امام بخاری کا نام لیے بغیر کوئی مولوی کے علم کی تکمیل نہیں ہوتی، کوئی مولوی کی سند کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. کوئی مولوی یوں کہے میں سب کتابیں پڑھ چکا ہوں بخاری نہیں پڑھا تو اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں نہیں پڑھا بھی بخاری کیوں نہیں پڑھا؟ بخاری نہیں پڑھا سو مولوی کیا ہونے؟ ہمیں خود بولتے ہیں کہ بخاری جو نہیں پڑھا تو کوئی کاہے کا مولوی ہے وہ. تو وہ جو سند العلماء کہلائے جاتے امام بخاری، تو ان کو وہ مقام نصیب ہوا تو وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ماں کی دعا کی بدولت. تو ہماری مائیں بھی وہی مائیں ہیں. تو ہماری مائیں اگر دعا کریں انشاءاللہ، اسی لیے فرمایا ایک تو ایمان بنانا، نمبر 2 دعا کی قوت بڑھانا. بولے کسے بڑھانا؟ اور دعا کی قوت بڑھتی ہے دعوت سے. دعا کی قوت بڑھتی ہے دعوت سے.
اور دعوت کی قوت بڑھتی ہے دعا سے. دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جڑوا ہو. دعوت کی قوت دعا سے، دعا کی قوت دعوت سے، دونوں آپس میں ایک دوسرے. اسی لیے کہا گیا دعوت سے پہلے بھی دعا کرو، دعوت کے بعد بھی دعا کرو. لوگ آج کل گشت میں ایک ہی دعا بولتی سو، دعوت سے پہلے دعا کر کو جانا. حالانکہ شد و مت کے ساتھ کہا کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، گشت کے بعد آتے ہی دعا کرو. گشت کے بعد کی دعا دعوت سے پہلے کی دعا استعانت والی دعا ہے، اور دعوت کے بعد کی دعا ہدایت والی دعا ہے. ارے دونوں دعا میں فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ تو وہ مدد طلب کرتے ہوئے جاؤ، اور یہاں آنے کے بعد اللہ نے جو توفیق دی آپ کی بات سنانے کی، اللہ سے کہیے اللہ دل میں اتار دیجئے، نقشہ بدل دیجئے. یا مقلب القلوب، یا اللہ دلوں کو بدلنے والے رب آپ ہیں، دلوں کو بدل دیجئے، اللہ بدل دے گا. تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو وفادار بنانا. اپنے آپ کو وفادار ہر اعتبار سے، اللہ کا بھی وفادار، رسول کا بھی وفادار. رسول کا وفادار کیا؟ بے سنتوں کا اہتمام کرو. اللہ کا وفادار کیا؟ احکام، اللہ کے احکام کو مانو. ایک بات مانے ایک بات چھوڑے ایسی بات نہیں. نیت کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان کر جتنا اللہ سے ہو سکے. دیکھو ہمیشہ میں جو بات کرتے کرتے بات میں رہ گئی، یا جس طرح مسجد کی صفائی پر اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے، اسی طرح گھر کی صفائی پر بھی ثواب ہے. حج کی تمنا کیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش دلی کے ساتھ خدمت کرنے کا حکم دیا محرم نہ ہونے کی وجہ سے، اور کہا 70 صدیقین کا اللہ اس بندی کو ثواب دیتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ گھر کی خدمت کرتی. کیا یہ مصیبت نہیں؟ عبادت ہے. گھر کی خدمت ہمارے لیے عبادت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے. لوگ قرآن پڑھانے کی عبادت میں کہتا ہوں 4 فرائض ہیں: نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنی شوہر کی بات مانو، اپنی شوہر کی بات ماننا فرض ہے، اور چوتھی چیز ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو. یہ 4 فرائض ہیں. اب شوہر کی بات اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذا نظر الیہا سرتہ، اذا امر لہا طاعتہ، اذا غاب عنها حفظت نفسها ومالہ. آپ نے فرمایا نیک عورت وہ ہے اللہ کے نزدیک شوہر دیکھے تو خوش کر دے. اب شوہر کا دیکھ لیجئے، اب شوہر کیا پاکی کو پسند کرتا ہے، ناپاکی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے نا صفائی. ارے بھئی اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو آج بھی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اپنوں کی ہم لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ غیر اپنا لیے بہت ساری چیزیں، باہر صاف کرنا، پانی چھڑکنا، کولم ڈالنا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور کیا عقیدہ ہے ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے ہیں برکت آتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں لیک ہو کر غیروں نے اس کو اپنا لیا. انہی میں سے یہ بھی ایک نظفوا افنیتکم، حضور کا حکم ہے باہر صحن صاف رکھا کرو. جو باہر صحن کو صاف رکھے گا اللہ برکت کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ برکت کے فیصلے. صبح سویرے دروازہ کھول دینا چاہیے، صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے. نوم الصبح یمنع رزق، رزق کے آنے کے اسباب ہیں. رزق جس گھر میں 4 کام ہو اللہ تعالیٰ رزق کے فیصلے فرما دیں گے. نمبر 1 کثرت استغفار، اپنی پچھلے گناہوں کو سوچنا، اللہ سے توبہ اور معافی مانگنا، کثرت استغفار. نمبر 2 پاکی. تمل میں مشہور مقولہ ہے ستم سور پوڑو. تمل میں مشہور مقولہ ہے ستم سور پوڑو. کیا مطلب؟ پاکی صفائی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، تو پاک صاف رکھنا. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھنا.
درہ پیسہ آتے ہی انہوں کو ہم نہ معلوم نہیں. آج کل صلہ رحمی بہت آسان ہے. گھر بیٹھے بیٹھے فون کرو، فون کرو، میسیج کرو، سلام بھیجو. صلہ رحمی آج کل بہت آسان. پہلے زمانے میں صلہ رحمی بہت مشکل، جانا ملنا آنا، اس کے بغیر صلہ رحمی نہیں ہو سکتی تھی. فون کا زمانہ نہیں تھا، خطوط لکھنا، اس سے صلہ رحمی لوگ کرتے تھے. لیکن آج کل السلام علیکم السلام، خیرت کیا آپا، صلہ رحمی ہو گئی. خیرت کیا بھیا، صلہ رحمی. محرم کے ساتھ صلہ رحمی رکھنا. نام محرموں سے صلہ رحمی کی نہیں. محرم اپنے ددیال سے، اپنے ننیال سے اور اپنے سسرال سے جتنی صلہ رحمی رکھو گے نقوش قدم اللہ بڑھاتا رہے گا، یعنی زندگی بڑھے گی. جتنی صلہ رحمی رکھو گے اتنا اللہ آپ کے ہاتھ کو کھلا رکھے گا، اور جتنی صلہ رحمی رکھو گے اتنا اللہ رزق میں برکت دیتا رہے گا، اور جتنی صلہ رحمی رہے گی اتنی زیادہ تمہیں دعا ملتی رہے گی. چاہے لوگ کچھ بھی سوچے، اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جیسے استغفار سے اللہ تعالیٰ ہر تنگی کا راستہ کھول دیتے ہیں، اسی طرح سنت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ من اکرم سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال: المحبت فی قلوب البررہ والحیبت فی قلوب الفجرہ وثقۃ فی الدین وسعۃ فی الرزق. سنتوں کا اہتمام. مستورات کے لیے سنتوں کی پابندی. مسواک، ہمارے مستورات کے پاس کہاں ہے مسواک؟ مس اینڈ واک. مس کیا ہو گیا؟ مسواک کا تو مس اینڈ واک، مس کرنا چلتے رہنا، ایسا نہیں. ہم لوگ کیا کریں؟ مسواک. مرد حضرات تو ماشاءاللہ مسواک استعمال کرتے ہیں، مستورات کے پاس مسواک کا اہتمام نہیں ہوتا. آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے جیب میں جو مسواک ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے جیب سے مسواک نکال کر اسے نرم فرما کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے مسواک کروایا تھا. مسواک کا اہتمام. اور نمازیں پڑھتے ہیں سنتوں کے مطابق، کھانا کھاتے ہیں سنتوں کے مطابق، آرام کرتے ہیں سنتوں کے مطابق. اور اپنا لباس میں 4 فرائض ہیں، یاد رکھنا. لباس باریک نہ ہو، لباس ٹائٹ نہ ہو، لباس چھوٹا نہ ہو. لباس کیسا ہو؟ کامل ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، موٹا ہو. موٹا کے معنی کیا؟ ڈسپلے نہ ہو. لباس اس طریقے سے قدم پر پائجامہ لگے اور اپنی کلائی چھپ جائے اور اپنے ہاتھ اور پیر کو چھپائے رکھے گلوز اور سیکس سے، اور اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھے. حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی آپ سے دستک دے کر بلائیں کون ہے گھر میں، تو مستورات کو چاہیے منہ پر کپڑا رکھ کر کون بھی نہیں. آواز بدلی کہ نہیں بدلی؟ ابے ہمیشہ یہ جملہ کہتے رہتا ہوں میں. کیسا کہنا چاہیے؟ بھئی کون ماں ہی اندر، کون بھی نہیں. حضرت نے فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے کون بھی نہیں مت کہیے. اگر کوئی گھر سے باہر جا رہا ہے تو مردوں کے 2 پرانے چپل باہر چھوڑ کر جائیں. کیا بھئی؟ یہ سنت پر عمل کرنا ایسا محسوس ہو کہ اندر کوئی مرد ہیں، باہر پرانے 2 چپل چھوڑ کر جائیں. عورتوں کے چپل اندر رکھیں. کیوں؟ عورتوں کے چپل کو دیکھ کر یہاں ایک عورت تھی، ایک بچی ہوتا ہے چکن بھی نہیں. باہر کے چپلوں سے آج کل کے خبث والخبائث اندازہ لگاتے ہیں. شر اور فتن کا زمانہ ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟ مستورات کے چپل اندر پردے میں رکھو، مردوں کے چپل باہر چھوڑو، تاکہ تصور یہ رہے کہ اندر مرد حضرات ہیں.
ایک سے دو چپل چھوڑو. تو اس طرح نزاکت کے ساتھ چلنے کا. اس لیے کیا کہا؟ مصروف ہیں کہو، نہیں ہے مت کہو. کوئی ہے نہیں ہے، مصروف ہیں بس. جہاں بھی ہیں مصروف تو ہیں. سو لے رہتے بھی سانس لیں مصروف ہیں کہ نہیں؟ بس سو لے رہتے بھی سانس لیں مصروف ہیں کہ نہیں؟ وہ مصروفیت نہیں، کیا وہ سانس لینا وہ بھی تو مصروفیت ہے. وہ مصروف ہیں. اتنی بات انشاءاللہ ہم لوگ بہت ساری باتیں ہیں آداب کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ حضرات دھیرے دھیرے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ اس کا نظام بنائے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت میں ہم جو اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں ہم نیت کریں انشاءاللہ. آپ کی نیت میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمت مرداں کا کیا ہو گیا؟ ہمت عورتاں ہو گیا. پہلے ہمت مرداں تھا، اب کیا ہو گیا؟ ہمت عورتاں. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ مستورات کی ہمت پر مرد حضرات کی تشکیل موقوف ہے. 4 مہینے نام لکھا کو چلے گئے، جانے کے بعد وہ 4 مہینے ان کا نکلنا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کام موقوف ہے مستورات پر. وہاں سے تائید ملے گی تو ہوگا، وہاں سے تائید نہیں ملی تو نہیں ہوگا. تو ہمارے خواتین نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ ماشاءاللہ ایک دینی رشتے سے اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے. یہ دینی رشتے کے اعتبار سے ہم لوگ اتنے مضبوط بنے، اتنے مضبوط بنے، اتنے مضبوط بنے. اس زمانے میں عورتیں فخر کرتی تھیں، آپس میں بیٹھتے نہیں، ارے یہ بدریوں کی بیوی آ رہی ہے، بدریوں کی بیوی آ رہی ہے، بدریوں کی بیوی آ رہی ہے. ان کا مقام عجیب بات. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تم لوگ، فرشتوں میں پوچھا، فرشتوں میں جس تم لوگوں کے درمیان بدریوں کا کیا مقام ہے؟ تو کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ یوں کہا جس طرح زمین والوں میں بدریوں کا مقام ہے اسی طرح آسمان والوں میں بدریوں کا مقام ہے. آسمان میں جو فرشتے بدر میں نازل ہوئے 3000، ان فرشتوں کا مقام آسمان میں وہی ہے جو زمین والوں میں بدریوں کا مقام. اعملوا ما شئتم. اللہ نے ان کو بخشائے کر دیا. بدریوں کا نام یہ سبب ہے دعا کی قبولیت کا. اسی لیے اصحاب بدر کا نام بواسطہ پیش کیا کرتے تھے. اور اصحاب بدر کوئی معمولی ہستیاں نہیں. تو فوقیت کیسی ہوتی تھی؟ یہ بدری بیوی، یہ احد، یہ شہدائے بدر، یہ شہدائے احد، یہ تبوک والی، یہ بنو مستلق والی، یہ مریسی والی بولتے تھے، یہ حنین والیاں، یہ احزاب والیاں. تو اس طرح ہمارا تعارف کیسے ہونا؟ ہماری طرح ماشاءاللہ بیرون والے. ارے بھی نیت کریں گے انشاءاللہ مرد حضرات بھی، مستورات بھی. مستورات تو نیت کر ہی رہی ہیں ماشاءاللہ. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کی قربانیوں کو پردے میں رکھتا ہے. پردے ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی تمام خوبیوں کو بھی رکھتا ہے اور واضح کرے گا. کب؟ حشر کے میدان میں. کون سی عورت کا کیا مقام تھا وہ کب پتہ چلے گا؟ حشر میں. جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی آمد پر سب کے رخ موڑ دیا گیا. یوں کہا جائے گا سب اپنی نظریں جھکا لو. کیا بات ہے بھائی کہ اس وقت فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. اللہ کے طرف سے یہ حکم ہے کہ جس طرح ان پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی آج بھی نہیں. تو وجہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں وہ 17 سال کی ہونے کے باوجود جب باہر نکلتی تھیں خود بخود کبڑی کی طرح بن جاتی تھی. ایسا جاتی جیسے 70 سال کی جا رہی ہیں. تو دیکھ کر بھی کسی کو تصور نہیں ہوتا کہ یہ فاطمہ جا رہی ہیں. لوگ یہ سمجھتے کوئی بڑھیا جا رہی ہیں. تو کیا ہوا؟ علماء کہتے ہیں حال کا بھی پردہ کرتی تھی حضرت فاطمہ، چال کا بھی پردہ کرتی تھی، قال کا بھی پردہ کرتی تھی، اور اپنے
کھال کا بھی پردہ کرتی تھی، کھال بھی پردے میں، قال بھی پردے میں، مال بھی پردے میں، احوال بھی پردے میں، اعمال بھی پردے میں، سب پردے میں رکھتی تھی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اسی طرح ہم پردے میں، ہمارا رونا سب پوسٹر میں لگنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اہلیہ محترمہ، عجیب بات، مولانا کی اہلیہ محترمہ بڑے بڑے اسفار کی انہوں نے، لیکن بیان ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک معمولی خاتون نے ان سے جماعت میں کہہ ہی دیا، اتنے بڑے مولانا کے خاتون ہیں، تمہیں کیا بھی نہیں آتا نا؟ لیکن ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا، مولانا نے سکھایا کہ نہیں سکھایا، اس کو انہوں نے ظاہر کیا کب؟ مولانا کے وصال کے بعد، جو ان کی زندگی کا آخری چلہ لگائیں۔ ایسے ماشاءاللہ بہترین مذاکرے ان کے ہوا، میں بھی گیا تھا 2 مرتبہ ان کی جماعت سے مذاکرہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کہا کرتے تھے زندگی میں ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بھئی یہ خاتون جو مذاکرہ کر رہی ہیں یہ وہی ہیں جو اتنے عرصے سے خاموش تھیں؟ یہ بتا کر چلے گئے مولانا نے مجھے کیا دیا کیا نہیں دیا، اس کو یہ ہے، جاتے جاتے وہ امانت تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ یہ ایک سیڑھی ہے نا، یہ سیڑھی چڑھنے کے لیے ان کو اتنی دقت ہوتی تھی، 2 ان کی بہویں پکڑ کر ان کو اٹھاتی تھیں، تب جا کر ایک سیڑھی پر آگے اتنی تکلیف میں انہوں نے اپنے وفات سے میرے خیال سے 1 مہینہ پہلے چلہ لگا کر واپس آئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مرنا تو سب کو ہے، ہم اتنا کر کے مریں، ہماری نسلیں فخر کریں۔ میری ماں میں ابھی الحمدللہ صاحب بختیاری، انہوں نے مولانا حمد بختیاری دعوت برکاتہم نے مجھے ان کی والدہ کی کتاب دی کہ میری ماں کیسی تھی، ماں سے متعلق لکھا، تو واقعتاً وہ پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ نیت کریں، ارادہ کریں، عزائم کریں، انشاءاللہ ہم اگلے قدم اپنے قربانی کے رکھیں گے۔ نیت کرنا ہمارا کام، قبول انشاءاللہ اللہ کرے گا، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور اس سے آپ حضرات سے یہ بھی واپس جانے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ جو اہمیت کے ساتھ کرنا ہے وہ اپنا مقامی کام، جیسے میں نے کہا ہمارا جو بیرون میں نکلنا اندرون بنانے کے لیے ہے، اسی طرح گھر سے خارج ہونا یا کر داخلی نظام کو سنبھالنے کے لیے ہمارا داخلی کیا؟ مستورات کے 5 کام۔ مستورات کا پہلا کام کیا؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا۔ ٹائم ٹیبل گھر میں لگا کو رکھتے ہیں نا، وہ آپ کو آخری وقت دیکھنے کے واسطے نہیں، کیا بھائی آخری وقت دیکھنا لگا کہ صبح ٹائم ٹیبل دیکھتے تھے کیا؟ ظہر کی نماز کب تک پڑھ سکتی، کب پڑھنا وہ نہیں دیکھتے تھے کیا؟ کب تک پڑھ سکتی، تب تک ابھی دیکھ لگو، ابھی ٹائم ہے 10 منٹ ہے، ابھی 15 منٹ ہے، بول لگو کلے کو بڑے رہتی سو الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم دیکھنا سو کب پڑھنا، اس کے واسطے کب تک پڑھ سکتی اس کے واسطے نہیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ اول وقت میں ہم نماز پڑھیں گے، جب مرد حضرات نماز پڑھیں گے اسی وقت ہم بھی کیا کریں گے؟ نماز۔ دوسرا کام کیا ہمارا؟ دوسرا کام روزانہ گھر کی تعلیم۔ روزانہ ہمارے گھر کی جو تعلیم ہے وہ روزانہ کی تعلیم، روزانہ تعلیم کا نظام۔ اور اس میں کب تعلیم کرنا؟ جس وقت ہمارے مرد حضرات یعنی گھر میں شوہر ہیں، شوہر اویلیبل بھی ہوں۔ گھر کی تعلیم گھر کے تمام افراد کے ساتھ کریں۔ کیا ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں، گھر کی تعلیم گھر کے تمام افراد، اس میں نامحرم ہیں تو ایسے موقع پر نہیں پڑھنا۔ بعض گھروں میں محرم نامحرم دونوں رہتے ہیں، تو ایسے موقع پر ایسی خاتون پڑھیں جو سب کے لیے محرم ہیں، یا مرد حضرات تعلیم کریں، مرد حضرات تعلیم کریں،
دو. تیسری چیز کیا ہے؟ ہمارے ہفتے واری اجتماع. ہفتے واری ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع کو پابندی کے ساتھ ہم جائیں. جو بھی ہمارے ذمے طے ہوں سعادت سمجھ کر جائیں. حضرت فرمایا کرتے ہیں دیکھو، ایک ہے اپنی بات، ایک ہے حضور کی بات. مذاکرہ طے کرتے وقت لوگ بڑے اہتمام سے جاتے ہیں. کیوں؟ میری بات طے ہے، میری بات طے ہے، میری بات طے ہے. اور جب تعلیم طے ہو، تعلیم کیا مطلب ہے؟ ارے اللہ کی بندی، حضور کی بات تیرے ذمے طے ہے تو فخر کون سا؟ اپنی بات کرنا فخر کی نہیں، حضور کی بات کرنا فخر. بے شان کی بات تو حضور کی بات کرنے میں ہے. جب تعلیم طے ہو تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ میرے ذمے تعلیم ہے. میری زبان کو اللہ نے آج اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کے لیے قبول فرما لیا، تو یہ تو بہت بڑی بات، سعادت ہو گئی. ہر ایک کو یہ خوش نصیبی نصیب نہیں ہوتی. تو اس لیے نظر اچھا تعلیم پڑھنے والوں کی خوش نصیبی پر اللہ کے رسول نے جو بشارت سنائی وہ کیا ہے؟ نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی، اللہ خوش و خرم رکھے ان کو جو میری بات سنے. حفظہا ووعاہا، یاد کیا اور اس کو اپنے سینے میں بسا لیا، اور پھر دوسروں تک وہ باتیں پہنچائیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب مبلغین او عام سامعین، جو لوگ بیٹھ کر تعلیم میں ہماری بات سن رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالی بہت ہی زیادہ عمل کی توفیق دے کر وہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے سنانے والے سے بھی. بات سمجھ میں نہیں؟ یاد کرنے میں، سنانے میں، عمل میں آگے بڑھ جائیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا کہ نہیں؟ تو تعلیم کا اہتمام کریں، اجتماع کو جائیں. اور جو ہمارے جو چوتھا ہے وہ گھر کا نظام صحیح بنائیں. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، گھر میں جب کوئی بھی مہمان آئے وہ ہمارے گھر کی سادگی سے، پاکی سے، اخلاق سے متاثر ہو کر جائیں، اس کی خدمت بھی کریں. ادنا درجے کی خدمت کیا؟ ادنا اور بہترین خدمت کیا؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آنے والوں سے ایسا ملو، ایسا ملو، ایسا ملو، تمہارے ملنے کے بعد بار بار ملنے کو جی چاہے. کئی کچھ ان سے ملی کی بول کو انہوں بیزار ہو کو جانا نہیں، کئی کچھ مسافہ کرے گی بیزار ہو جانا نہیں. ایسے پیار سے، ایسی محبت سے، ایسے اخلاق سے ملو، انہوں تمہارے سے کیا ہونا؟ متاثر ہو جانا. بھئی اللہ کے واسطے ملو. بھئی اغراض والے ملاقات تو دنیا بھر کے لوگ کرتے ہیں، اخلاص والی ملاقات صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. غریب اسی لیے کہا جائے تعلیم میں جاتے وقت مالدار آپ کو حقیر نہ سمجھیں، غریب آپ کو امیر نہ سمجھیں. ایسا لباس میں جانا، کیسا جانا؟ مالدار آپ کو حقیر نہ سمجھیں اور غریب آپ کو امیر نہ سمجھیں. ایسا درمیانی لباس میں جانا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ وہاں جاتے وقت، تعلیم کو جاتے وقت انگوٹھیاں سب ڈال کو ایک حلقے سے بات آ ہی گئی. یہ تو مالداروں کی تعلیم ہے، غریبوں کی کہاں؟ مالداروں کی ایسی تعلیم نہیں. پیار جانا ہے، سب کو لے کو بیٹھنا ہے انشاءاللہ. تیسری جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب بنا کر، جیسے کہ ہجرت اور نصرت، 3 مہینے میں ایک بار اگر ہم ہجرت کرتے ہیں 3 دن کی، تو 2 مہینہ نیت کرنا ہم نصرت کریں. ہمارے گھر میں جماعت آ کر رکے، ہمارے گھر میں جماعت آ کر ٹھہرے. ارے بھائی 3 دن نہ صحیح، مہینے میں 1 دن ہماری جماعت آ کر ٹھہرے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، تو اس کا اہتمام ہو. اور اس میں جیسے کہ میں نے تفصیل سے باتیں بتا دی، ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ مقام میں ماہانہ مشورہ بھی 2 ماہی یا 1.5 ماہی مشورہ ہوتا ہے، تو اس مشورے میں خود شریک ہوں، تعلیم کی کارگزاری لے کر جائیں. یہ کہ انفرادی کارگزاری لے جا کر سنائیں. جو بھی مشورہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پابندی کے ساتھ تعلیم، اس میں بچوں کو سنتوں کا اور دعاؤں کا اور مکاتب کا بچوں کا اہتمام کرائیں، اور بڑوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرائیں،
اور خود بھی اہتمام کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ عورت کے اوپر اپنے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، چھوٹوں کی بھی ذمہ داری، درمیانی کاٹا انہوں، بڑوں کو بھی مشغول رکھنا، فجر کو اٹھا کر بھیجنا تاکہ وہ جا کر وہاں موضوعہ جماعت میں شریک رہیں، اور چھوٹوں کو مکتب کو بھیجنا تیار کرا کر تاکہ وہ بچے جو ہمارے مستقبل میں وہ بھی انشاءاللہ بہتر سے بہترین بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔